صبح طیبہ میں گوی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ کسی بھی عبادت کا ادا کرنا جتنا اہم اور ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے اس عبادت اور اس فرض و واجب کے مسائل کو جاننا۔ ہمارا سلسلہ روزے کے متعلق چل رہا تھا۔ آج کی اس کلپ کے اندر ان صورتوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 1، بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا روزہ فاسد نہ ہوا۔ یعنی اگر کسی آدمی نے بھول کر کھا لیا، اسے روزہ دار ہونا یاد نہ تھا، یا پانی پی لیا اور اسے روزہ دار ہونا یاد نہ تھا، یا وہ شادی شدہ ہے تو اس نے اپنی بیوی سے جماع یعنی ہم بستری کر لی اور اسے روزہ دار ہونا یاد نہ تھا، اس وقت وہ بھول چکا تھا، تو فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا یا بھول کر پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے، مکمل کرے۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ یہ سمجھے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی آدمی کو قے ہو گئی یعنی متلی اور الٹی آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے ہونے سے، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ کتنی ہی ہو۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا یفطرن الصائم، 3 چیزیں وہ ہیں جو روزے کو نہیں توڑتی، الحجامۃ والقیء والاحتلام۔ پہلی چیز حجامہ یعنی پچنا لگوانا، دوسری چیز قے کا ہونا یعنی الٹی کا ہونا، اور تیسری چیز احتلام کا ہونا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر قے کا لفظ آیا، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو قے خود بخود آ گئی، اگرچہ وہ منہ بر ہو یا کم ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ حدیث پاک اس پر دلالت کرتی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی آدمی نے قصدن یعنی جان بوجھ کر الٹی کی، قے کی، جان بوجھ کر قے کی، یعنی اپنی انگلی کو یا اپنے ہاتھ کو منہ میں ڈال کر جان بوجھ کر اس نے قے کی، متلی نکالی، اور اسے روزہ دار ہونا یاد ہے، تو اگر وہ قے منہ بر ہے تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اگر وہ قے منہ بھر سے کم ہے تو اس کا روزہ نہیں جائے گا، یعنی روزہ باقی رہے گا۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ جو روکنے سے بھی نہ رکے، بلکہ وہ روکنے سے نہ رکے اور خود بخود آئے، اسے کہتے ہیں منہ بھر۔ تو اگر منہ بھر سے کم ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے پچنا لگوایا، یعنی جس کو آج کی زبان میں حجامہ بولتے ہیں،
حجامہ جو فاسد خون کو خارج کرتا ہے، تو اگر کسی نے پچنا لگوایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو سوتے میں احتلام ہوا، نائٹ فال ہوا اور منی کا خروج ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نائٹ فال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آج کی اس کلپ کے اندر روزہ نہ توڑنے والے یہ چند صورتیں اور چند مسائل تھے، آپ ان کو اچھی طریقے سے سنیں اور سمجھیں اور کسی بھی طریقے کی آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان شریف کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی اور ان کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔